अस्सलाम वालेकुम। आज मंगल है, अक्टूबर की 24 तारीख। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूं खालिद हमीद, खबरों के एक बुलेटिन के साथ। हमास के इसराइल पर उस हमले को आज 18 दिन हो चुके हैं जिसमें 1400 से जायद इसराइली हलाक हो गए थे। गजा की पट्टी पर इसराइल के जवाबी हमलों में फलस्तीनी महकमा सेहत के मुताबिक अब तक 5000 से ज्यादा अमवात हो चुकी हैं और 15,000 से ज्यादा अफराद जख्मी हैं। गजा में हमास के ज़ेर इंतजाम वजारत सेहत ने मंगल को बताया कि गजा की पट्टी में इसराइली फजाई हमलों में पिछले 24 घंटों में 700 से ज्यादा अफराद लुक़्मे अजल बन गए। उसने इलाके पर बड़े पैमाने पर इसराइली बमबारी के बाइस हलाकतों की तादाद में इजाफे का खदशा जाहिर किया है। खान यूनुस शहर में एक 4 मंजिला रिहायशी इमारत पर इसराइली फजाई हमले में बच जाने वालों के मुताबिक कम अज कम 32 अफराद मौत का शिकार हो गए और मुतअद्दिद जख्मी हुए। फजाई हमले में बच जाने वाले के एक रिश्तेदार ने बताया कि हलाक होने वालों में खान यूनुस के मशरक में कुर्रा के इलाके में एक खानदान के 13 अफराद शामिल थे। उन्होंने कहा कि तकरीबन 100 लोगों ने, जिनमें उनके खानदान वाले और बहुत से लोग शामिल थे, वहां पनाह ले रखी थी। एक और फजाई हमले में एक रिहायशी इमारत को निशाना बनाया गया जो वस्ती गजा की पट्टी में अल अक्सा शुहदा अस्पताल के बिल्कुल करीब है। रिहायशियों ने मंगल को बताया कि इस हमले में कम से कम 7 अफराद मौत का शिकार हुए। सदर जो बाइडन ने कहा है कि वो इसराइल और हमास की जंग में उस वक्त तक जंगबंदी की हिमायत पर गौर नहीं करेंगे जब तक हमास के हाथों अगवा किए गए तमाम यरगमालियों को रिहा नहीं किया जाता। पीर को बाइडन से जब गजा की पट्टी में अमरीकियों समेत तकरीबन 200 यरगमालियों को रिहा करने के लिए हमास के बदले में जंगबंदी के इम्कानात के बारे में पूछा गया तो उन्होंने सहाफियों को बताया कि हम उन यरगमालियों को रिहा करवाना चाहते हैं और फिर हम बात कर सकते हैं। बैनुल-अक़वामी तंजीम रेड क्रॉस ने कहा है कि हमास ने 2 मुअम्मर यरगमाल खवातीन को पीर के रोज रिहा कर दिया है। रिहाई एक ऐसे वक्त में अमल में आई है जब अमेरिका ने इसराइल पर जोर दिया है कि वो गजा में एक मुमकिन ज़मीनी हमले को मुअख्खर कर दे ताकि अमेरिका को इलाकाई शिराकतदारों के साथ हमास के पास मौजूद यरगमालियों की रिहाई पर काम के लिए मजीद वक्त मिल जाए। ये दूसरी बार है कि अस्करियत पसंद गिरोह ने 7 अक्टूबर को इसराइल पर सरहद पार हमले में पकड़े गए यरगमालियों को रिहा किया है। हमास ने एक बयान में कहा कि उसने उन्हें इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर रिहा किया है। अमेरिका ने इसराइल के किसी जंगी मंसूबे में मुआवनत के लिए शहरी इलाकों में जंग के एक फौजी माहिर मैरीन कोर जनरल समेत मुशीरों को इसराइल भेज दिया है। अमेरिका गजा पर इसराइल की जानिब से किसी मुमकिन ज़मीनी हमले से पहले जदीद तरीन फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम मशरिक़ वस्ता भेज रहा है, जबकि वाशिंगटन अपने अमले की हिफाजत की भी कोशिश कर रहा है जो गुज़श्ता चंद दिन के दौरान हमलों की ज़द में आए हैं। इस टीम की क़यादत करने वाले अफसरों में से एक मैरीन कोर लेफ्टिनेंट जनरल जेम्स ग्लेन हैं, जिन्होंने इससे कबल इराक में अस्करियत पसंद ग्रुप दाइश के खिलाफ खुसूसी ऑपरेशंस फोर्सेस की क़यादत में मदद की थी। फ्रांस के सदर एमानुएल मैक्रॉन ने यरूशलेम में दौरे के दौरान फलस्तीन में अमन के क़याम के लिए फिर से फैसला कुन आगाज पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि हमास के मोहलिक हमलों और इसराइल के रद्द-ए-अमल से पैदा होने वाले बहरान के बाद फलस्तीन में अमन के लिए कोशिशें की जानी चाहिए। फ्रांसीसी सदर मंगल को यरूशलेम पहुंचे, जहां उन्होंने इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म बेंयामिन नेतन्याहू से मुलाकात की। अपनी मुलाकात के दौरान उन्होंने कहा कि हमास की जानिब से यरगमाल बनाए जाने वाले शहरियों की रिहाई अव्वलीन मकसद होना चाहिए। मैक्रॉन ने इसराइली वज़ीर-ए-आज़म के साथ बातचीत के बाद कहा कि दाइश से लड़ने वाले ममालिक को हमास के खिलाफ भी लड़ना चाहिए। उन्होंने दाइश के खिलाफ लड़ने वाले बैनुल-अक़वामी इत्तेहाद को वुसअत देने का मुतालबा किया
تاکہ وہ عسکریت پسند گروہ حماس سے نمٹ سکے۔ اپنے دورے کے دوران وہ مغربی کنارے میں فلسطینی منتخب صدر محمود عباس سے بھی ملاقات کریں گے۔ ایران نے امریکہ پر الزام عائد کیا ہے کہ وہ اسرائیل کی حمایت کر کے غزہ میں جنگ میں شدت کے ساتھ ساتھ اسے بڑھاوا دے رہا ہے۔ تہران میں ایک بریفنگ کے دوران ایرانی وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے صدر جو بائیڈن پر واشنگٹن کی طرف سے اسرائیلی فوج کو ہتھیاروں کی فراہمی کے ذریعے منافقت کا الزام لگایا۔ امیر عبداللہیان نے اسرائیل کو غزہ پر اس کی متوقع زمینی کارروائی کے خلاف خبردار کرتے ہوئے کہا کہ یہ ایک اسٹریٹجک غلطی ہوگی۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم نواز شریف منگل کے روز توشہ خانہ کیس میں احتساب عدالت کے سامنے پیش ہوئے، جس کے بعد عدالت نے ان کے دائمی وارنٹ منسوخ کر دیے۔ احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے حاضری کے بعد نواز شریف کو جانے کی اجازت دے دی۔ عدالت میں سرنڈر کرنے کے بعد توشہ خانہ کیس میں نواز شریف کے اشتہاری ہونے کا اسٹیٹس بھی ختم ہو گیا ہے۔ عدالت نے کیس کی سماعت 20 نومبر تک ملتوی کر دی ہے۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق نے العزیزیہ اسٹیل ملز ریفرنس اور ایون فیلڈ ریفرنس میں نواز شریف کو 24 اکتوبر تک گرفتار نہ کرنے کا حکم دیا تھا، جبکہ احتساب عدالت نے توشہ خانہ ریفرنس میں سابق وزیر اعظم کی حفاظتی ضمانت منظور کر لی تھی۔ ایک اور پیش رفت میں پنجاب کی نگراں کابینہ نے العزیزیہ ریفرنس میں سابق وزیر اعظم نواز شریف کی سزا معطل کرنے کی درخواست متفقہ طور پر منظور کر لی ہے۔ صوبے کی نگراں کابینہ نے سابق وزیر اعظم اور مسلم لیگ نون کے رہنما کی درخواست پر ایک آن لائن اجلاس میں غور کیا۔ چین کے وزیر خارجہ وانگ لی 3 روزہ دورے پر جمعرات کو امریکہ پہنچ رہے ہیں۔ ان کے اس دورے کو دونوں ملکوں کے درمیان دو طرفہ کشیدہ تعلقات کے تناظر میں اعلیٰ سطح پر بات چیت کی راہ ہموار کرنے کے لیے ایک اقدام کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ دورہ واشنگٹن کے دوران وانگ لی امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن اور قومی سلامتی کے مشیر جیک سلیون کے ساتھ ملاقات کریں گے۔ ان ملاقاتوں میں اسرائیل حماس جنگ، روس یوکرین جنگ اور جنوبی بحیرہ چین میں جہازوں کی ایک حالیہ ٹکر کے موضوعات شامل ہیں۔ چینی وزیر خارجہ کا یہ دورہ سین فرانسسکو میں ایشیا پیسیفک اکنامک کوآپریشن سربراہ کانفرنس یا ایپیک سے کوئی 3 ہفتے پہلے ہو رہا ہے۔ اس بات کا امکان ہے کہ صدر جو بائیڈن اور چینی صدر شی جن پنگ کے درمیان اس میں ملاقات ہو سکتی ہے۔ چین کے سرکاری میڈیا نے رپورٹ کیا ہے کہ اس کی اعلیٰ قیادت میں بڑے پیمانے پر رد و بدل کیا گیا ہے اور اس عمل کے نتیجے میں منگل کو وزیر دفاع لی شانگ فو کو عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ سابق وزیر خارجہ چن گینگ کو بھی کابینہ سے نکال دیا گیا ہے۔ چین کے سرکاری نشریاتی ادارے CCTV نے کہا کہ چین کی 14ویں قومی عوامی کانگریس کی قائمہ کمیٹی کے 6 اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ لی شانگ فو کو ریاستی کونسل کے رکن اور وزیر دفاع کے عہدوں سے ہٹا دیا جائے۔ لی شانگ فو کو مارچ میں اس عہدے پر تعینات کیا گیا تھا، لیکن وہ گزشتہ 2 ماہ سے غائب تھے۔ امریکہ نے بھی ان پر پابندی عائد کر رکھی ہے۔ یوکرین نے کہا ہے کہ ملک کے 2 حصوں میں روسی حملوں میں کم از کم 8 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ وزیر داخلہ ایگور کلیمنکو نے سوشل میڈیا پر کہا کہ جنوبی یوکرین کے کیرسان کے علاقے میں روسی فضائی حملوں اور توپ خانے کی فائرنگ سے 4 افراد زخمی اور متعدد مکانات کو نقصان پہنچا۔ کلیمنکو نے یہ بھی کہا کہ شمال مشرقی یوکرین کے خارکیف کے علاقے میں روسی حملے میں 4 افراد زخمی ہوئے۔ سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پیر کے روز اپنا موازنہ نسل پرستی کے خلاف آواز اٹھانے والے افریقی رہنما نیلسن منڈیلا سے کیا۔ انہوں نے کہا کہ وفاقی اور ریاستی استغاثہ کی جانب سے سیاسی وجوہات کی بنا پر
انہیں اور ان کے کاروبار کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اپنی صدارتی مہم کے ابتدائی مرحلے کی رجسٹریشن کے لیے وہ ریاست نیو ہیمپشائر واپس آئے، جہاں انہوں نے ایک ریلی سے خطاب کیا اور اسرائیل پر حماس کے حملے کے بعد صدر جو بائیڈن کے رد عمل کے خلاف احتجاج کیا۔ برازیل کے شہر ریو ڈی جینیرو کی پولیس نے پیر کو 35 بسوں کو آگ لگانے کے شبے میں 12 افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔ بسوں کو نظر آتش کرنے کا واقعہ ریو کے مغربی کنارے میں پیش آیا، جہاں حریف جرائم پیشہ گروہ علاقائی کنٹرول کے لیے لڑ رہے ہیں۔ ایک جرائم پیشہ گروہ نے پولیس کے ہاتھوں اپنے ایک رکن کی ہلاکت کے بعد شہر میں یہ کارروائی کی ہے۔ شہر کے گورنر نے کہا کہ 12 مشتبہ افراد پر دہشت گردی کی کارروائیوں کا الزام عائد کیا گیا ہے۔ حملوں نے ریو ڈی جینیرو کے کئی حصوں کے لیے پبلک ٹرانسپورٹ میں خلل ڈالا اور کئی اسکولوں کو بند کرنے پر مجبور کر دیا۔ 1990 کی دہائی میں ابھرنے والا مسلح گروہ اصل میں سابق پولیس افسران، فائر فائٹرز اور فوجی جوانوں پر مشتمل تھا، جو اپنے پڑوس میں لاقانونیت، چھوٹے موٹے جرائم اور منشیات کی اسمگلنگ کا مقابلہ کرنا چاہتے تھے۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے رہائشیوں سے نہ صرف سیکیورٹی بلکہ کیبل سروسز، بجلی اور ٹرانسپورٹ کے لیے چارج کرنا شروع کر دیا، اور بالآخر اتنی طاقت حاصل کر لی کہ وہ خود سیکیورٹی کے لیے خطرہ بن گئے ہیں۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بے حد ممنون ہیں۔ اپنی ان کاوشوں کو جاری رکھیے گا۔ نیوز پروڈیوسر عائزہ عرفان اور نیوز ایڈیٹر ندیم یعقوب کے ساتھ خالد حمید کو بھی اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔